رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام پکا اور سچا دین ہے، اس کی شریعت بھی پکی اور سچی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آنے والے انسانوں کو یہ درس دے دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ قیامت تک راہ حق میں چلنے والے قافلے نکلیں گے، لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال میرے دین کی پنیری بوتا ہی رہے گا۔ فرمایا وہ دین جس سے میں لے کر آیا، جس کا نعرہ میں نے بلند کیا، جس کا پیغام میں مکہ شریف سے لے کر نکلا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مجھے بڑی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دین کی خاطر میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، اس دین کے لیے مجھے بدر و حنین کے مارکے بھی لڑنے پڑے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہمیشہ ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن، ہر گھڑی میں میرے اس دین کی پنیری کاشت کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب انسانی دلوں میں اس دین کے پودے اگاتا رہے گا۔ یہ ایسا دین نہیں ہے جو کچھ عرصے کے لیے آیا اس کے بعد بنجر ہو جائے گا۔ اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس دین کی جو پنیری ہے وہ خود رب کائنات کاشت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ قیامت تک میری امت کو بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میری امت کو بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، اے میری امت، تم کبھی مایوس نہ ہونا، یہ بوٹے لگتے ہی رہیں گے، پھول کھلتے ہی رہیں گے، یہ دین مہکتا ہی رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بوٹے لگائے گا، پھر ان بوٹوں سے رب ذوالجلال اپنا کام لے گا، انہیں استعمال کرے گا۔ یہ جو پودے ہیں یہ دین کا کام کریں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دور میں فتنے اٹھیں گے، سازشیں بھی ہوں گی، لیکن اپنے امتیوں کو میرے آقا نے یہ درس دے دیا کہ یہ جو دین اسلام کا باغ ہے یہ ہمیشہ ہرا بھرا ہی رہے گا، اس کو میرا نور پہنچتا ہی رہے گا، میرے نور سے یہ چمک پاتا ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تم نے گھبرانا نہیں، تم نے اس روشن خیالی سے گھبرانا نہیں، تم نے بدعقیدگی کے اندھیروں سے گھبرانا نہیں۔ اے میری امت، اس دنیا کے اندھیروں سے تم نے گھبرانا نہیں، ان سوداگروں کی حرکتوں سے تم نے گھبرانا نہیں، ان فتنہ پروروں کے فتنوں سے تم نے گھبرانا نہیں، خودکش حملہ کاروں سے تم لوگوں نے گھبرانا نہیں، یہ جو نام نہاد روشن خیالی کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال میرے اس دین کی پنیری خود کاشت کرتا رہے گا، اس میں بوٹے لگتے رہیں گے، اس میں پھول لگتے رہیں گے، یہ دین اسلام کا باغ جو ہے یہ ہمیشہ روشن رہے گا، یہ چمکدار رہے گا، یہ پھلے پھولے گا، یہ بڑھے گا۔ اور آج دیکھ لیں کہ کتنے فتنے دین اسلام کے خلاف اٹھ رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال دین اسلام کو بلندیاں عطا فرما رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلندی تو ہماری ہی ہے، بلندی ہمارے لیے ہی ہے، ہماری ہی ہے۔ ان الرفعۃ لنا، بے شک رفعت، بلندی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرما دیا کہ یہ رفعت، یہ بلندیاں ہمارے لیے ہی ہیں۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا یہ جو بلندیاں ہیں یہ دنیا میں ہیں یا کہ آخرت کے لیے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الرفعۃ لنا فی الدنیا والعاقبۃ فی الآخرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بھی ہماری ہے، یہ آخرت بھی ہماری ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بلندیاں یہ سامنے تمہیں صرف دنیا میں ہی ملیں گی یا آخرت میں جا کر ملیں گی، یہ بلندیاں تمہارے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ فی الدنیا والعاقبۃ فی الآخرہ، حضور نے فرمایا کہ یہ بلندیاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو بن آئی ہے۔ یعنی کہ ہماری بگڑی بنانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں تمہیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ دنیا میں بھی رب ذوالجلال تمہیں عزتیں اور شانیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں عزتیں اور شانیں رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج لاکھ فتنے دین اسلام کے خلاف اٹھ رہے ہیں، مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، لاکھ ہی یہ دین اسلام کو دبانے کی کوشش کریں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رفعتیں ہیں اور آخرت میں بھی،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین اسلام کے نقشے قدم پر چلنے والوں کو ذلیل کر سکیں، دین اسلام کو برا بھلا کہہ سکیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کچھ لوگ روشن خیالی کے نام پر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ میڈیا پر بیٹھ کر وہ دین اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام کا یہ والا پہلو ٹھیک ہے، یہ والا پہلو ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا تو جائز ہے، لیکن اس سے تجاوز کرنا یہ سختی ہے۔ اتنا تو جائز لیکن اس سے اگر آگے چلیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ سختی مناسب نہیں۔ دین اسلام کو وہ اپنی عقل پر سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دین اسلام کی کوئی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہماری کم عقلی کی وجہ سے یا فہم و فراست میں کمی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ والی بات بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے دونوں باتوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ جو دین اسلام نے حکم دے دیا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے دین اسلام کے اس پہلو پر غور کیے بغیر اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بھی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دل و جان سے ماننا ہے۔ جو میرے سونے رب نے فرما دیا، جو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وہ برحق ہے، اس کو عقل کے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی رونقیں، یہ چمک عارضی ہے۔ آج ہمارے حکمران وائٹ ہاؤس کی چاندنی میں اپنے لیے بقا کو تلاش کر رہے ہیں۔ بقا وائٹ ہاؤس کی چاندنی میں نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے میں ہے۔ واشنگٹن کی چاندنی عارضی ہے، برطانیہ لندن کی چمک دمک یہ چاندنیاں عارضی ہیں۔ دین اسلام کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہم نے اپنا معیار دین اسلام کو بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آپ کے صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دین اسلام کا کوئی کورس بتائیے، کوئی بات بتائیے، میں کوئی لمبے چوڑے کورس کو سمجھ نہیں سکتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام لانے کے بعد مجھے صرف ایک بات بتا دیں، ایک بات سمجھا دیں تاکہ میں اس بات کو سمجھ جاؤں، اور وہ بات بڑی جامع بات ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لمبے چوڑے کورس کی بجائے کوئی ایک بات بتا دیں تاکہ میں اس بات پر عمل کروں، میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے لمبے چوڑے کورس کا پتہ نہیں، مجھے ایک بات بتا دیں جس بات پر میں عمل کروں، میری دنیا اور آخرت سنور جائے، میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان سے کہہ کے میں ایمان لے کر آیا، اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لینا،
کہ جب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اس پر قائم رہنا، استقامت رکھنا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ اسلام کا یہ جو پہلو ہے اس پہلو میں بڑی سختی نظر آ رہی ہے، اس پہلو پر عمل کرنا تو آسان ہے لیکن اس سختی والے پہلو پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی بات ہمارے حکمران کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں وہ اسلامی قانون کو نافذ نہیں کر رہے۔ اب ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے نظام کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، نظام تو وہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے تشنگی کا کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پانی پینے سے لے کر، کھانا کھانے سے لے کر، استنجا خانے میں جانے کا طریقہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ جب بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ کوئی پہلو مجھے بتائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی چھوڑا ہو۔ زندگی کا ہر پہلو جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب ہمیں کوئی آئین، کوئی قانون ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، قانون تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کسی کے حقوق کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کے بھی حقوق بتائے ہوئے۔ اگر وہ اقلیت واقعی اقلیت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر کسی نے ذمی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو بروز قیامت اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میں بھی کھڑا ہوں گا کہ ذمی کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اس کو اس کا انصاف دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کے بھی حقوق بیان کیے۔ اب اگر کوئی شخص اقلیتوں کے ساتھ برا بھلا کرتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے، وہ تو دہشت گرد ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں کا بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بکری کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے، بکری کو باندھا ہوا ہے، اس کے سامنے وہ چھری کو تیز کر رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر چھری کو تیز کرنا ہے تو اس کو علیحدگی میں تیز کرو، بکری کے سامنے کیوں تیز کر رہے ہو؟ جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے حقوق کا خیال رکھا ہو، جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہو، تو اس آقا کے نقش قدم پر چلنے والے کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بکری پر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس کے سامنے تو چھری کو تیز کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ شریف کا بازار ہے،
اور کسی کی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس اونٹنی پر بیٹھ کر بازار میں باتیں کر رہا ہے. بازار ہے، بازار میں اونٹنی کھڑی ہے اور وہ اونٹنی پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اونٹنی کو کھڑا کر کے تو نے اس کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنی ہے تو تو اس پر ظلم کر رہا ہے. اگر باتیں ہی کرنی ہے تو اونٹنی سے نیچے اترا پھر آ کر باتیں کر. یہ اونٹنی سواری کے لیے ہے، یہ کرسی کے لیے نہیں ہے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر رحم کرنے والے ہیں، جنہوں نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بتا دیا، جنہوں نے ذمیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتا دیا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے سے عورتوں کو حقوق مل گئے، بچیوں کو حقوق مل گئے، جانوروں کو حقوق مل گئے، پرندوں کو حقوق مل گئے، ذمیوں کو حقوق مل گئے. تو جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا وہ نہ کسی کو ناجائز تنگ کرے گا، نہ کسی پر ظلم کرے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والے، آپ کے غلام، آپ کے دیوانے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا کرتے. اور فی زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آج کشمیر میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. برما میں دیکھ لیں مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. ہماری نوجوان بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو مسجدوں کے اندر لا کر ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. ان کی گردنوں کو کاٹنے کے بعد ان کی گردنوں کو ایک لائن میں رکھ کر وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے، پاؤں کو کاٹ کر ان کو ایک لائن میں لگا کر اس سے وہ محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. فلسطین میں دیکھ لو مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. 6 ماہ کے بچے سے لے کر 60-70 سال کے بزرگ، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، اس پر یہودی قبضہ کیے ہوئے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا وہ بیت المقدس صرف فلسطین کے مسلمانوں کا ہے؟ جواب تو دیں. کیا وہ بیت المقدس صرف فلسطین کے حکمرانوں یا فلسطین کی عوام کا ہے؟ وہ صرف فلسطین کا نہیں، وہ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے، دنیا کے جس کونے میں مسلمان بستے ہیں اس کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کا وہ قبلہ اول ہے. وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان حکمران کا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ صرف اور صرف فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہ آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میرے پیارے مسلمان بھائی، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کیا جواب دیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا، بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ رہا، جو اس قبضے کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، تم لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یاد رکھیں، خاموش رہنے والے بھی یہود و نصارہ تو پکڑ میں آئیں گے، انشاءاللہ ضرور پکڑ میں آئیں گے، ان کی تو بخشش بھی کوئی نہیں. لیکن جو اپنی زبانوں کو خاموش کیے بیٹھے ہیں، جو ان
مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے، ان مظلوموں کی حمایت نہیں کر رہے، ان کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بروز قیامت یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ان کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ ہم تو بے بس سے مجبور ہیں، ہم تو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس مجبور لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے، اگر وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں، یاد رکھیں کہ جو اس حالت میں خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، کیونکہ وہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں، وہ بیت المقدس پاکستانیوں کا بھی ہے، وہ بیت المقدس عراقیوں کا بھی ہے، وہ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی ہے، وہ بنگلہ دیش میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، یا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب کے خزانوں سے میرے مولا تو ان کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، اور جو حکمران اپنی زبانوں کو تالے لگا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو IMF اور امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں، میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما۔ یاد رکھیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد قبر میں سکون نصیب نہ ہوگا۔ آج تو یاشیاں کر لیں، آج تو اعلیٰ گاڑیوں میں سیریں کر لیں، ہیلی کاپٹروں میں سیر کر لیں، اپنے ہی ملک میں بسنے والوں پر ظلم و ستم کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا بھی ہے، اور جب قبر میں جانا ہے تو قبر میں تمہارے مال و دولت نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، قبر میں تمہارے ساتھ گاڑیوں نے نہیں جانا، قبر میں تمہارے نعرے لگانے والے لوگوں نے ساتھ نہیں جانا، قبر میں تم لوگوں نے تنہا ہی جانا ہے، اور قیامت تک قبر کے اندر رہنا ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو یقین کریں تم لوگوں کو قبر میں بھی سکون نصیب نہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے دل سے بددعا بھی ہے کہ جو حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے زخموں پر مرہم نہیں لگا رہے، ہماری دل سے یہ بددعا ہے کہ میرے مولا ایسے ظالم کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی، دنیا کے جس جس گوشے میں کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرا رب کائنات ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔